السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیں ان لوگوں کو کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور تمہارا مال جو تم کماتے ہو اور تمہاری تجارت جس کے مندہ پڑ جانے کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے اور تمہارے رہنے کے مکانات، محلات، کوٹھیاں
اگر تمہیں یہ چیزیں زیادہ محبوب ہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، تو پھر اللہ کے حکم کا انتظار کرو کہ اللہ کی طرف سے کب تمہارے اوپر عذاب آ جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالی فاسق نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ سامعین کرام، 10واں پارہ سورہ توبہ آیت نمبر 24، اس کا ترجمہ بھی آپ نے سماعت فرما لیا۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت دنیا کی تمام قیمتی سے قیمتی چیزوں اور اعلیٰ سے اعلیٰ تعلقات کی نسبت زیادہ درجے والی ہے۔ اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت، جو دنیا کے متاع کو، دنیا کے تعلقات کو، نسبی یا خونی تعلقات، باپ ہے، بیٹے ہیں، بھائی ہیں، بیویاں ہیں، خاندان ہے، مال و دولت ہے، اگر وہ یہ ان چیزوں کو زیادہ محبوب سمجھتا ہے اللہ سے اور اللہ کے رسول سے، تو پھر اللہ ان پہ ناراض ہے، اللہ کا رسول بھی ان پہ ناراض ہے۔ اس لیے فرمایا کہ فَتَرَبَّصُوا، پھر تم انتظار کرو، حتیٰ یاتی اللہ بِأَمْرِهِ، کہ کب اللہ کا حکم آ جاتا ہے۔ اللہ کا حکم پھر کیسا آئے گا؟ گرفت والا، پکڑ والا، کہ تم نے اللہ سے اور اللہ کے رسول سے زیادہ محبت کسی اور سے کیوں کی ہے؟ آج لوگ اپنے گھروں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اپنے تعلق والوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اپنے آرام سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اپنی نیند سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اپنی منمانیوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اپنی خواہشات کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے۔ تو پھر کہاں گیا ایمان؟ ایمان تو ختم ہو گیا۔ ایمان کا تقاضا، جیسا کہ پچھلے خطبوں میں بھی آپ نے سنا کہ ایمان کا تقاضا کیا ہے، کہ کائنات کی ہر چیز سے زیادہ محبت تمہیں اللہ کے رسول سے ہو، پھر تمہارا ایمان ہے۔ کائنات کی ہر چیز سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، بیوی بچوں سے زیادہ، مال و دولت سے زیادہ، متاع الحیات الدنیا سے زیادہ محبت جب تک اللہ اور اللہ کے رسول سے نہیں ہوگی، ایمان ناقص ہے، ایمان کامل نہیں ہے۔ اس بات کی ہمیں فکر کرنی ہے، ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے، ہم نے اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہے کہ کہاں کہاں ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو ایک طرف پھینک دیتے ہیں اور اپنی مرضی کو اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہیں، دنیا والوں کی مرضیوں کو اپنے اوپر جاری کرتے ہیں، اپنی خواہشات کو اپنے اوپر مسلط کرتے ہیں، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو، ان کی احادیث کو، ان کے فرامین کو، ان کے ارشادات کو ایک طرف کر دیتے، پرواہ ہی نہیں کرتے۔ اور حقیقت کیا ہے کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے تو ایمان ہے، اور محبت کا ثبوت کیا ہے کہ ان کی فرما برداری کی جائے۔ محبت اور اطاعت اسی طرح لازم و ملزوم ہے
جیسے جسم اور جان، اگر جسم میں جان نہیں ہے تو بیکار ہے وہ جسم، مردہ ہے وہ جسم، قبر کے لائق ہے وہ جسم۔ اسی طرح اگر کسی شخص کا ایمان نہیں تو اس کا دل بھی مردہ ہے، وہ مردوں کی طرح ہی ہے۔ دل کا زندہ رہنا، زندہ ہونا، یہ ایمان کے ساتھ لازم ہے، اس لیے اپنے ایمان کی فکر کیا کرو اور اللہ سے دعا مانگا کرو، اللہ سے معافیاں مانگا کرو، اللہ سے استغفار کیا کرو، اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کرو، انقلاب آ جائے گا، گناہ چھوٹ جائیں گے، برائیوں سے بچ جاؤ گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی محبت ہوتی تھی، اتنی محبت ہوتی تھی کہ وہ دنیا کی ساری باتوں کو، دنیا کے سارے کاموں کو پیچھے چھوڑ دیتے تھے اور اللہ کے رسول کی محبت آگے رکھتے تھے۔ صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، جب ہمیں کوئی پریشانی ہوتی ہے نا، ہم گھر میں جاتے ہیں، کئی پریشانیاں گھر میں ہوتی ہیں، بیوی بچوں کی طرف سے اور کئی معاملات کی طرف سے، کئی اعزاء و اقرباء کی طرف سے ہم پریشان ہوتے ہیں جب، تو ہم آپ کے پاس آ جاتے ہیں۔ جب ہم آپ کے پاس آ جاتے ہیں تو ہماری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جب ہماری نظر آپ کے مبارک چہرے پر پڑ جاتی ہے ہمیں سکون آ جاتا ہے، ہماری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ محبت ہے اللہ کے رسول سے، یہ تعلق ہے اللہ کے رسول سے۔ صحابی رسول ہیں حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ، ان کو ایک فکر لگ گئی کہ اللہ کے رسول، یہاں تو ہمارا جب بھی دل کرتا ہے ہم آپ کے پاس آ جاتے ہیں، جب بھی ہمارا دل کرتا ہے گھر میں پریشانی ہوئی ہے، ہم اپنے ذہن کو مطمئن یا پرسکون کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے پاس آ جاتے ہیں اور ہمارا دل مطمئن ہو جاتا ہے، ہمیں سکون آ جاتا ہے، ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، ہمارے دل کے غم پریشانیاں کفور ہو جاتی ہیں۔ لیکن جنت میں ہم آپ کے پاس کیسے آئیں گے؟ آپ کا تو درجہ ہی بڑا اونچا ہوگا اور ہم تو بڑے گناہگار ہیں۔ صحابی کر رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں، صحابی ہم تو گناہگار ہیں، ہم تو آپ کے مرتبے کے برابر نہیں پہنچ سکتے، تو آپ سے جنت میں کیسے ملاقات ہوگی؟ آپ تو بڑے اونچے درجے پہ ہوں۔ وہی صحابی عرض کرتے ہیں، تفسیروں میں لکھا ہے کہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے سورہ النساء کی وہ آیت نازل کر دی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا نا، وہ قیامت والے دن جنت میں ان کے ساتھ ہی ہوگا، اللہ کے رسول کے ساتھ ہی ہوگا۔ یہ آیت نازل ہوئی تو ٹھنڈ پڑ گئی کہ جو دل میں ہمیں فکر لگا تھا نا کہ ہم نبی سے کیسے ملیں گے جنت میں، ہم جنت میں چلے بھی گئے تو ہمارا تو درجہ بڑا نیچے ہوگا اور ان کا درجہ تو بڑا اونچا۔ یا دنیا میں ہوتا ہے نا، کسی آفیسر کو ملنے کے لیے مصیبت پڑی ہوتی ہے، لیکن وہاں یہ سلسلہ نہیں ہے۔ جو جنت میں چلا گیا وہ ایک دوسرے کو بڑی آسانی کے ساتھ مل لے گا۔ اگر کسی کا درجہ نیچے ہے، مثلا ماں باپ کا درجہ نیچے ہے، اولاد کا درجہ اوپر ہے،
یا ماں باپ کا درجہ اوپر ہے، اولاد کا درجہ نیچے ہے، لیکن دونوں جنت میں پہنچ گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیں گے، اور اس طرح الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان کی اولادوں کو ان کے ساتھ ہی ملا دیں گے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہوگی نا، ایک ادنا درجے کو بھی اعلیٰ درجے والے کے پاس پہنچا دے، یہ اللہ کی مہربانی ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، خادم رسول بھی ہیں۔ یہ چھوٹے سے بچے تھے جب ان کی والدہ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئی، یہ میں نے بچہ آپ کی خدمت کے لیے وقف کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں 10 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں 10 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا، اور مجھے اللہ کے رسول سے بڑی محبت ہو گئی، ان کے ساتھ ہی رہتا تھا، میں ان کی خدمت میں لگا رہتا تھا، بڑی محبت ہو گئی۔ صحیح البخاری کے اندر یہ حدیث ہے کہ حضرت انس فرماتے ہیں، راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے، مجھے اللہ کے رسول کے دوستوں کے ساتھ بھی محبت ہے، اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نام لیتے ہیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نام لیتے ہیں، مجھے ان کے ساتھ بھی محبت ہے۔ تو میں اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ابو بکر اور عمر کے ساتھ ہی اٹھائیں گے۔ یہ امید ہے نا، اللہ سے امید لگا دی، اللہ سے ہمیشہ اچھی امید لگاؤ، اور اللہ خود فرماتے ہیں کہ میں بندے کے ظن، اس کی امید کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کرتا ہوں۔ بندے کی امید کے مطابق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کے ساتھ سلوک کرتا ہوں، لیکن اس کے لیے کچھ بنیادی تقاضے بھی تو ہیں نا، کہ جنت میں کافر تو جا ہی نہیں سکتا، کافر جتنی مرضی اچھی امید رکھ لے، مشرک تو جنت میں جا ہی نہیں سکتا جتنی مرضی اچھی امید۔ اس کے لیے شرط کیا ہے؟ شرط ایمان، صحیح الایمان، شرک کے بغیر والا ایمان۔ ایک کلمہ گو بھی ہو اور مشرک بھی ہو، شرک بھی کرے، اس کا کلمہ اس کو بچا لے گا؟ نہیں، شرک جو ہے وہ جہنم میں ہی لے کے جائے گا، چاہے زبان سے کلمہ بھی پڑھتا رہے۔ اور کلمہ تو منافق بھی پڑھتے تھے، نبی پاک کے زمانے میں منافق بھی تو کلمہ پڑھتے تھے، بلکہ نمازیں بھی پڑھتے تھے۔ آج کے مسلمان نمازیں نہیں پڑھتے، اور وہ منافق ہو کر بھی نمازیں پڑھتے۔ یہ مسلمان ان منافقوں سے بھی گئے گزرے جو نماز نہیں پڑھتے، لیکن قرآن میں منافقوں کا انجام جہنم بتایا ہے۔ قرآن نے منافقوں کا انجام جہنم بتایا ہے۔ تو نرا کلمہ کام نہیں آئے گا، ایک بندہ تسبیحوں پہ تسبیحاں کلمہ پڑھتا رہے، کوئی فائدہ نہیں۔ اگر اس نے عمل نہیں کیا، اللہ کے نبی کی فرما برداری نہیں کی، اطاعت نہیں کی، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ محمد کی محبت دین و دنیا کا سہارا ہے۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے نا، اس میں دین بھی ہے، دنیا بھی ہے۔ دین کا بھی فائدہ ہے، دنیا کا بھی فائدہ، آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کو پیارے ہیں، خدا کا وہ پیارا ہے۔ جس کو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔
اور عربی شاعر نے کہا لو کان حبک صادقا لأطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع. اگر تو محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اگر تو دعوی محبت میں سچا ہے تو تیرا تو فرض بنتا ہے کہ جس کے ساتھ تو محبت کا دعویٰ کرتا ہے اس کی ہر بات مان، اس کی ہر بات مان. اور صحابہ نے یہ کر کے دکھایا، نبی کے اشاروں پر جانیں قربان کر دی وہ صحابہ. لو کان حبک صادقا لأطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع. اس لیے کہ محب تو وہی ہوتا ہے جو اپنے محبوب کا مطیع ہو. جس کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتا ہے اس کی بات بھی تو مانے. اگر اس کی بات نہیں مانتا تو یہ دعوی محبت میں جھوٹا ہے، جھوٹا ہے. اور آج کئی مسلمان دعوی محبت میں جھوٹے ہیں. زبان سے کچھ کہتے ہیں اور عمل کچھ کرتے ہیں. یہ دعوی محبت میں جھوٹ ہے نا. زبان سے کچھ کہنا اور کردار کچھ اور ہی ہونا. اور محبت رسول کے تقاضوں میں سے یہ ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھتے ہوئے ان کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے. یہ محبت رسول کا تقاضا ہے. اگر اپنی مرضی کی، نبی کی بات کو چھوڑ دیا، نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا تو اس نے اپنا بیڑا غرق خود ہی کر لیا. نمبر 2، محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ جن جن کا تعلق رسول پاک کے ساتھ ہے ان کے ساتھ بھی محبت کی جائے اور ان کا بھی ادب اور احترام کیا جائے. یہ محبت رسول کا تقاضا. دوسرا تقاضا یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلقین کے ساتھ محبت کی جائے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلقین کون ہیں؟ کن کا تعلق ہے نبی پاک کے ساتھ؟ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مسلمان تھے نا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. نبی پاک کے ساتھ اور کن کا تعلق ہے؟ اہل بیت کا، نبی کے خاندان والوں کا. نبی کے ساتھ اور کن کا تعلق ہے؟ ازواج مطہرات کا. آج تو کئی بدبخت نبی کی بیویوں کو بھی معاف نہیں کرتے، ان کے اوپر بھی تان تشنی کرتے ہیں. نبی کے صحابہ سے محبت رکھنا، ان کا ادب و احترام کرنا، نبی پاک کے اہل بیت سے محبت رکھنا، ان کا ادب و احترام کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے محبت رکھنا، ان کا ادب و احترام کرنا، یہ محبت رسول کا تقاضا ہے. اور جو اس کا خیال نہیں رکھتا وہ محبت رسول میں جھوٹا ہے، جھوٹا. محبت رسول کا تیسرا تقاضا یہ ہے کہ اپنے اقوال اور افعال کو، اپنی زبان کو اور اپنے جسم کے تمام اعضاء کو اعمال کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور ان کے اسوہ حسنہ کے مطابق ڈھال لے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوتے کیسے تھے، اٹھتے کیسے تھے، چلتے کیسے تھے، لباس کیسا پہنتے تھے، ان کا انداز کیا تھا، ان کی گفتگو کا طریقہ کیا تھا، ان کا اخلاق کیا، یہ ساری سیرت، یہ اسوہ حسنہ جو اس کی پیروی کرتا ہے وہ محبت رسول میں سچا ہے. محبت رسول کا تقاضا یہ ہے
کہ ہمارے اقوال بھی نبی کی سیرت کے مطابق ہوں، ہمارے افعال بھی نبی کی سیرت کے مطابق ہوں، ہمارا کردار بھی نبی کے اسوہ حسنہ کے مطابق ہو۔ اور چوتھا محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت یاد رکھیں، ہر وقت یاد رکھیں۔ کیسے یاد رکھیں گے نبی پاک کو ہر وقت؟ ان کے اوپر درود پڑھتے رہیں، درود پڑھتے رہیں، کثرت کے ساتھ درود پڑھتے رہیں۔ اور آقا دو جہاں نے فرمایا کہ جو میرے اوپر زیادہ درود پڑے گا نا وہ جنت میں میرے زیادہ قریب ہوگا، وہ جنت میں میرے زیادہ قریب ہوگا۔ بعض لوگ ہمیں طعنہ دیتے ہیں کہ یہ درود کے منکر ہیں، یہ بہتان ہے، یہ بہتان ہے، یہ الزام ہے۔ ہم تو درود پڑھتے بھی ہیں، درود کی تلقین بھی کرتے ہیں، تعلیم بھی دیتے ہیں۔ ہاں، ہم اس درود کو کبھی پڑھنے کے لیے تیار نہیں جو نبی نے بتایا ہی نہیں ہے، جو خود ساختہ ہے، من گھڑت ہے، کسی حدیث میں اس کا ثبوت تک نہیں ملتا، ہم اس کو نہیں پڑھتے۔ ہم وہ درود پڑھتے ہیں جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوئی ہے۔ اور سب سے افضل درود کون سا ہے؟ وہ جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، جس کا ذکر بخاری شریف میں بھی ہے، جس کا ذکر صحیح مسلم شریف میں بھی ہے، جس کا ذکر دیگر حدیث کی کتابوں میں بھی ہے۔ اور یہ صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کسی حدیث کی کتاب میں اس کا ذکر تک نہیں، اس کا وجود تک نہیں، یہ خود ساختہ ہے، یہ بر صغیر کا بنا ہوا ہے، مدینے کا بنا ہوا نہیں ہے۔ مدینے کا درود وہی ہے جو اللہ کے رسول نے سکھا دیا۔ اگر چھوٹا درود پڑھنا ہے تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اتنا ہی۔ اور دوسری ایک حدیث میں ہے کہ وہ یہ پڑھے اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، یہ بھی چھوٹا درود۔ وہی درود پڑھو جو اللہ کے نبی نے سکھایا ہے، جو صحابہ پڑھتے رہے، جو نبی پاک خود پڑھتے رہے۔ اسی کے پڑھنے کا فائدہ ہے، اسی کے پڑھنے کا اجر ہے، اسی کے پڑھنے کا ثواب ہے۔ اس کے علاوہ جو من گڑت ہیں، خود بنائے گئے ہیں، ان کے جو مرضی نام رکھ لیں، کوئی فائدہ نہیں ان کے پڑھنے، بلکہ وہ سنت کی دشمنی ہے، سنت سے دشمنی ہے۔ ایک چیز کی متضاد چیز بھی ہوتی ہے نا، متضاد، اس کے برعکس سنت کی متضاد کیا ہے؟ بدعت۔ سنت کے خلاف کیا ہے؟ بدعت۔ اور جو بدعت کو اپناتا ہے وہ جنت میں کیا جائے گا؟ وہ تو جنت میں جانے سے پہلا مرحلہ جو نہر کوثر، حوض کوثر کا پانی پینا ہے وہ بھی نہیں پی سکے گا۔ اور یہ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ ہم سب کے دلوں میں نبی پاک کی سچی محبت پیدا فرما دے۔ سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو دل کے خلوص سے مانیں اور اپنے جسم پر اس کو جاری و ساری کریں۔ پھر نہ ماں کی بات کی پرواہ ہوتی ہے، نہ باپ کی بات کی پرواہ ہوتی ہے جب نبی کی بات آ جائے۔ جب نبی کی بات آ جائے پھر ماں باپ کی بات کی کوئی پرواہ نہیں، پھر اطاعت نبی کی ہے، اور ماں باپ کی بھی وہ بات مانی جائے گی جو شریعت کے مطابق ہوگی۔ جو شریعت کے خلاف ہے اس کو نہ ماننے کی تلقین تو اللہ نے کر دی ہے قرآن مجید میں 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل۔
ویسے ماں باپ کا احترام کرنے کی تلقین کیا، لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر وہ شرک والی بات کہیں تو نہ مانو۔ اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔